میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی ہے نا، یہ میری رحمت کی برکت ہے. یہ میری رحمت کی برکت ہے، یعنی میری رحمت تیرے دل کی نرمی کا سبب بنا. کیا بنا؟ سبب، ذریعہ. نمبر 2، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تیرا مزاج ہوتا سخت، غلیظ القلب، اور تیرا دل ہوتا سخت، تو اس کا نقصان یہ ہونا تھا. مولا کیا فرمایا؟ لن فدو، منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے، چلے جاتے، چھوڑ جاتے تجھے من حولک، جو تیرے گرد و نواح میں بیٹھنے والے تھے. اب گرد و نواح میں بیٹھنے والے بھاگ جانے تھے، تو جو دور تھے وہ تو تھے ہی دور. جب یہ بھاگنے والے ان کو بتائیں گے تو تیرے قریب کون آئے گا؟ پھر قربان جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریب آیا ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی مسکراہٹ، حسن اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ وہ آپ کا ہو کر ہی رہ گیا. پھر وہ فقط آپ کا وہ خود ہو کر نہیں رہا، بلکہ جدھر بھی گیا ہے، جہاں بھی گیا ہے، پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں آؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کے دیکھو کہ یار ان کا مزاج کتنا پیارا ہے، ان کا اخلاق کتنا پیارا ہے، ان کے چہرے کے تبسم کتنا پیارا ہے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی مہمان نوازی، ان کا خلوص، ان کا پیار، ان کا استقبال کمال ہے یار. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے مزاجوں کو بھی خوبصورت بناؤ، اپنے دلوں کے اندر بھی غلاظت نہ پیدا کرو، نرمی پیدا کرو. اور اگر کسی بھائی سے کسی کچھ ہو جائے تو فاعف عنہم، فوراً اس کو معاف فرما دو. اور میں نے یہی مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا، یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. معاف کرنا اور معافی مانگنا، یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے. اگر کوئی شخص کسی کو جب کہتا نا اے باری تعالیٰ میں تمہیں گواہ بنا کے نا، تمہیں گواہ بنا کے میں نے سب کو معاف کیا، کسی میری غیبت کی ہے، کوئی شکوہ کیا ہے، کوئی تہمت لگائی ہے، میری دشمنی کی ہے، میری مخالفت کی ہے، اے باری تعالیٰ میں نے سب کو معاف کیا، میں نے کر دیا ہے، تمہیں گواہ بنا کر. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، اسی وقت میں اس اپنے بندے کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر. سبحان اللہ. تو پھر آج کے بعد تم بھی اور میں بھی جب رات کو ہم نے آرام کرنا ہے، وضو کر لیں، درود و سلام پڑھیں، رب کو گواہ بنا کے سب کو معاف کریں. تو جب ہم سب کو معاف کریں گے رب ہمیں معاف کرے گا. تو روزانہ ہی معافی ملتی رہے اس کی بارگاہ سے تو کمال نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر موت کا تو پتہ نہیں کس وقت بھی آ سکتی موت. تو اگر معافی کے اندر موت آ جائے تو یقیناً خاتمہ بالخیر بھی ہو جائے گا، خاتمہ بالایمان بھی ہو جائے گا، اگلی زندگی کا آغاز بھی ایمان سے ہو جائے گا. تو جس کا آغاز اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ بخشا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بات فرمائی؟ اللہ اکبر. فرمایا میری رحمت اگر تیرے دامن میں ہے تو تیرا دل نرم ہے. اگر تیرا دل نرم نہیں ہے تو پھر میری رحمت کا سوال کر مجھ سے رحمت مانگ. اگر تیرے پاس حسن اخلاق کی دولت نہیں ہے پھر میری رحمت کی طلب کر. کیوں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. تیرے دل کی نرمی، تیرے دل میں پیار، تیرے چہرے کی مسکراہٹ، تبسم، یہ ذریعہ ہے میری رحمت. اور وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. دیکھیں قرآن خدا کی قسم، رب نے سمندر بہا دیا. اگر ہم نے قرآن سن کے قرآن سے وابستہ نہیں ہونا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑنا، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں کرنی، تو کہاں محبتیں کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہم ناکام ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. محترم سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری بات سنیے، اپنے مزاج کو بھی نرمی میں لانا ہے اور دل کو بھی نرمی میں لانا ہے.
اس کا فائدہ یہ ہوگا. ہاں اگر سخت ہوئے تو بھاگ جائیں گے. لنفضوا من حولک، تیرے گرد و نواح تیرے قریب بیٹھنے والے بھی بھاگ جائیں گے. اور اگر یہ میرے پیغام کے مطابق تو اگر عمل کر گیا، مزاج بھی سونا ہو گیا اور دل بھی نرم ہو گیا، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا جو تیرے دشمن ہیں وہ بھی تیرے سجن ہو جائیں گے، جو دور ہوں گے وہ بھی تیرے قریب ہو جائیں گے. اور یہ عمل، یہ فعل، یہ عمل، یہ فعل، یہ ادا، یہ طریقہ اگر خدا کی قسم کسی کے دامن میں ہے تو وہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. اب اگلی بات سن لیں. میں یہ قرآن کو آج بہت مکمل کر رہا ہوں، میں پھر آگے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سے اگر تیرے گردن وہاں بیٹھنے والوں سے کوئی کام ہو گیا، وہ رشتہ دار ہے، وہ دوست ہے، وہ محلے دار ہے، کوئی بھی ہے نا، تو نے کام کرنا ہے. مولا وہ کیا؟ تو میں تو نے فاعف عنہم، تو نے اس کو معاف کر دیا. اوپر سے نہیں، دل سے، دل سے. ٹھیک ہے نمبر. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فقط معافی نہیں ہے، آگے فرمایا واستغفر لہم. اللہ تعالیٰ مخاطب اپنے محبوب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کی تعلیم ہمارے لیے بھی. قرآن قیامت تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معاف بھی کرنا ہے، اور ان کے لیے پھر یہ بھی کہنا مولا میں اس کو معاف بھی کر دے تو اس کو معاف کرنا، بخشش مانگنی اس کے لیے. وشاورہم فی الامر، پھر جب بھی کوئی مشاورت کرنی ہے نا، پھر اس کو بھی شامل کرنا ہے، اس کو بھی شامل کرنا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جس نے مجھے اپنی مشاورت میں شامل کیا ہے، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، یہ میرے اوپر راضی ہے. سبحان اللہ. اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مشاورت کے لیے بلائیں ان کو، شامل کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو کرنے کے بعد ابھی شروع نہیں کیا کام، ابھی ارادہ کیا ہے، پھر ایک آپ نے کام کرنا ہے، وہ کیا؟ فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کیسی تعلیم خالق کائنات کی! کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد پھر کام شروع کرنے سے قبل پھر یہ کہنا ہے باری تعالیٰ ہمارا جو توکل ہے وہ تیری ذات پہ ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور امر کی جمع ہے. اے باری تعالیٰ عالم کائنات میں جتنے فعل ہو رہے ہیں، جتنے کام ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے، ان کے رزلٹ، ان کا لب لباب، ان کی آخر، اس کی آخر کا علم مولا فقط تیرے پاس ہے، تو نے اپنے پاس رکھا ہے. اس لیے ہم نے کام کا ارادہ کرنے کے بعد شروع کرنے سے قبل ہم نے توکل تیری ذات پہ مضبوط کر دیا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک. دیکھو اللہ نے اپنے کلام کی خود صفائی دے دی، اپنے کلام کی اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ان ہے نا، یہ تاکیدی لفظ ہے، تاکیدی لفظ ہے. بے شک، اور بے شک ایک قسم کا قسمیہ لفظ ہوتا ہے، رب قسم اٹھا رہا ہے. فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین، توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سارے بولیے محبت کرتا ہے. کن کے ساتھ؟ توکل کرنے والوں کے ساتھ. اور جو رب کے توکل رکھتا ہے نا، وہ کبھی ناکام بھی نہیں ہوگا، وہ کبھی. دیکھیں یہ جملہ میں تھوڑا معطل کرنا چاہتا ہوں. میدان بدر ہوا نا، میدان تو 313 تھے. کتنے تھے؟ 313 تھے. مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پوری دنیا کی ساری طاقتیں ان کے پاس تھیں. زاری اسلحہ ہے، سواریاں ہیں، تعداد ہے، ہر لحاظ سے مقابلے میں جو تھے وہ مضبوط تھے. ادھر 313، سواریاں کم، تعداد کم، اسلحہ کم، لیکن عمل کیا تھا؟ رب کی ذات میں توکل تھا. آقا کی سنت سامنے تھی. تو میرے خدا کی قسم مخالفین کو پتہ نہیں چلا بھی ہو کیا رہا. اور جب غزوہ حنین ہوا، غزوہ تو ادھر 12,000 صحابہ کرام تھے، مقابلے میں 4,000 تھے. اور خدا کی قسم میری ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے آقا کے غلاموں کے بارے میں کوئی بات کروں، نہ ہم نے کرنی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کتابوں میں یہ باتیں ساری ہیں. رب نے قرآن میں کہا وہ قرآن ہے نازل، میں بھی ادھر نہیں جا رہا. رب نے قرآن میں نازل آیتیں نازل کی ہیں کہ میدان بدر میں میری ذات میں توکل تھا. اب ادھر بھی توکل رب ہی پہ تھا، لیکن معمولی جی خراش آ گئی. آج تو ہم زیادہ ہیں،
بس مقابلے میں 4000 تھے اور صحابہ کرام کتنے تھے؟ 12,000 صحابہ کرام، میرے آقا کے غلام 12,000. معمولی نہیں خراش آئی. توبہ 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 حضرت صاحب. پھر مخالفین چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان شکل حملہ کیا، پھر صحابہ کرام کو پتہ نہ چلا ہو کیا رہا ہے. خدا کی قسم جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا تو میری کیفیت ہی بدل اور میں کہتا مولا تو ہی ہے، تو ہی ہے، تیری ذات تیری ذات ہے. معمولی نہیں خراش آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح لگتا جس طرح میرے آقا اکلے رہ گئے. دوڑ لگ گئی، پتہ نہیں چلا تو ہو کیا گیا. پھر آقا علیہ السلام نے کچھ جملے بیان کی، مجھے اس کو یاد نہیں ہے عربی میں جملے. پھر آپ کے یعنی چچا کھڑے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام دوڑے آگے جنہیں میں. پھر رب نے عین وحی نازل فرمائی، فرمایا اے میرے محبوب یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے محترم، یہ دل کے تختے پہ لکھنے والی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب وحی نازل فرمائی فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑی جی آج ان کی سوچ ہوئی ہے تو میں تو صرف بتایا ان کو اگر تمہاری سوچ ہو جائے تو میں یہ حال کرتا ہوں. تو جن کا توکل میری ذات پہ ہوتا ہے نا، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو وہ ایک بار بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی. رب نے کتنی تلقین فَإِذَا عَزَمْتَ فَرْ. آئیے محترم میں جو موضوع کا اختتام کر رہا ہوں. اب میں 2-4 باتیں اس موضوع کی مناسبت سے جو آخر میں آج میں بیان کر رہا ہوں اس میں جو میں پہلی بات بیان کر رہا ہوں توجہ طلب ہے. ایک تابعی حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمال امام گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں، اب ترتیب سننا، ترتیب کو دیکھنا. آپ فرماتے ہیں جس نے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پایا ہے وہ حسن اخلاق کے بغیر نہیں پایا. یہ آپ کی ترتیب کا پہلا جملہ ہے اور توجہ طلب ہے. جس نے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ فضیلت، یہ آپ کی ترتیب تھی، اس کو اپنی ترتیب اس سے دیکھنا ہے. سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے کمال اگر کسی نے درجہ پایا ہے تو وہ حسن اخلاق کے بغیر نہیں. جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اگر کوئی پائے گا تو وہ حسن اخلاق ہے. اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. اگلا بڑا توجہ طلب جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں حسن اخلاق کا کمال. یہ بات بھی واضح کرتے ہیں. وہ بات کرنے کے بعد اس بات کو حضرت عطا نے بڑا واضح کیا. فرمایا یہ بھی سن لو، اگر حسن اخلاق کا کمال اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سبحان اللہ. یہ بھی بات بتا دیں کیونکہ آپ کا حسن قرآن ہے، حسن اخلاق قرآن ہے. خلقہ القرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن کے لفظ ہے، سورۃ قلم یعنی 29 پارہ. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، یہ باتیں بڑی لمبی چوڑی ہیں. اب یہ 2 باتیں کرنے کے بعد پہلے کیا فرمایا؟ اگر کسی کو کمال درجہ ملا ہے تو حسن. نمبر 2 کمال درجے کے حسن کا مالک ہے تو وہ صرف ہمارے آقا علیہ السلام. بات واضح کر دیں. اب آخری سنو. فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے، سننا تو اے جملہ سنیں آخر میں. فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے مجھے اعلیٰ درجہ ملے، نہیں مجھے حسن اخلاق ملے، حسن اخلاق کی دولت ملے تو کبھی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک سرکار کے نقش قدم پہ نہ چلے. یہ بات آپ نے واضح کر دی. حسن اخلاق کی دولت اسے ملے گی جو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے. فرمایا جو نقش قدم پہ چلتا ہے اسے حسن اخلاق ملتا ہے، تو جسے حسن اخلاق ملتا ہے اسے اعلیٰ درجہ ملتا ہے. نمبر 1. اب اگلی بات سن لیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، یہ میری آج گفتگو کا نتیجہ ہے جو میں 7-8 میں پڑھا چکا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں علم کم بھی ہو عمل بھی کم ہو. جملے میں غور کرو. کون بیان ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں علم بھی کم ہو عمل بھی کم ہو. علم بھی کم ہو عمل بھی کم ہو لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے اگر 4 فعل اس کے دامن میں آ جائیں. کتنے؟ 4 عمل، 4 فعل، 4 ادائیں اس کے دامن میں آ جائیں
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مل جائے گا، حالانکہ یا علم بھی کم ہو اور عمل بھی کم ہو۔ عرض کیا جی وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 حلم بردباری، حلم سمجھ گئے ہو، یاد رہے گا۔ آج گفتگو میں قرآن کی آیت کے بعد میں یہ دوسری بات کر رہا ہوں، وہ توکل کی میں نے ایک بات کی تھی میدان بدر اور غزوہ حنین کی، لیکن گفتگو کے نتیجے میں اور آج جو میں اختتام کر رہا ہوں اس میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ حلم بردباری، تواضع انکساری، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 حسن اخلاق۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس کے دامن میں یہ 4 چیزیں ہیں، علم بھی کم ہو، عمل بھی کم ہو، میں جنید بغدادی کہتا ہوں ادھر بھی اعلیٰ ہے ادھر بھی اعلیٰ، ادھر بھی اعلیٰ ہے ادھر بھی اعلیٰ، ادھر بھی عظیم ہے ادھر بھی عظیم ہے۔ اس لیے اب نمبر 3، اب تیسری بات سنو، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے صحابی آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کیا ہے؟ صحابی سامنے آیا اور آگے کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو میرا آقا فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر وہ صحابی آگے دائیں طرف ادھر آ کے پھر سوال کرتا ہے آقا دین کیا ہے؟ میرا آقا نے چہرہ ایسے پھیرا، فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر وہ صحابی ادھر آ گئے، اس سائڈ پہ آ گئے، بائیں سائڈ پہ آ گیا، آگے پھر کہتا ہے آقا دین کیا ہے؟ میرا آقا نے ایسے چہرہ انور موڑا، فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر وہ پیچھے آ گیا، پیچھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ یار آقا علیہ السلام کا ایک مرتبہ فرما دینا ہی کافی تھا۔ جب وہ سامنے آ کے عرض کرتا ہے دین کیا ہے تو میرا کوئی اچھا اخلاق، بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ صحابی کو یقین نہیں تھا، لیکن نہیں، صحابی نے چاروں طرف پھر کے پوچھا، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی راز ہے۔ سامنے پوچھا دین کیا ہے؟ اچھا اخلاق، ادھر پوچھے اچھا اخلاق، ادھر پوچھے دین کیا ہے؟ اچھا اخلاق، پیچھے آئے دین کیا ہے؟ میرا آقا نے جب پیچھے آیا نا فرمایا تو سمجھا نہیں؟ ہائے اے میرے پیارے صحابی میرے سامنے آ، جب سامنے آیا فرمایا تو سمجھا نہیں؟ آقا کیا مطلب؟ فرمایا میرے بتانے کا یہ میرا آقا کا الفاظ ہے، فرمایا میرے بتانے کا مطلب یہ ہے غصہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ساڈے تو کوئی ویکھ لے جناب اسی مہارت تک چلے، کوئی کرے صحیح اس کی خیر مانا، کوئی کون ہی مار کے دیکھ۔ میں نے حقیقت دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بندے میں طاقت ہے، توبہ کوئی بات کر کے تو دیکھیں کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فہم و فراست کے مالک تھے، کتنی فہم و فراست کے مالک تھے۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا عمر، آقا حکم، فرمایا فلاں بندہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اگر عمر فاروق نہیں پہچان سکے تو پہچان کون سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اور میں کون؟ عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ فرمایا کیا اچھا ہے اس میں؟ کہنے لگے نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، تلاوت بڑی کرتا ہے، اللہ بڑی کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر رضی اللہ یہ اچھے ہونے کی علامت ہے؟ حضرت عمر فاروق ڈر گئے، خوف کھا گئے، کہنے لگے آقا تو پھر اچھائی؟ فرمایا مجھے یہ بتا کبھی لین دین کیا اس سے؟ آقا لین دین تو نہیں کیا۔ حضرت صاحب جتنا بھائی چارہ ہو، جتنی گہری دوستی ہو، جتنی قربت ہو نا، جب لین دین ہوتا ہے نا تو جب اتراؤ چڑھاؤ اونچ نیچ آتی ہے تب بھی تو پتا چلتا ہے کہ کتنا ہمت سے کام لے رہا ہے۔ بڑے بڑے رہ گئے، مجھے تاریخ کا قول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بھائی سے، دوست سے، محلے دار سے، کسی ملنے والے سے ایک غلطی ہو جائے تو بولنا بند۔ وہ کہتے ہیں علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، حیرانگی تیری ذات پہ کہ تو خود آپ 100 غلطیاں روزانہ کرتا ہے، کبھی آپ نے ساتھ بھی بولنا بند کیا ہے؟ کبھی آپ نے ساتھ بھی بولنا بند کیا؟ کبھی آپ نے ساتھ بھی لڑا؟ اس لیے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فرماتے ہیں 3 نعمتیں تیرے دامن میں آ جانا، کتنی؟
3 نعمتیں تیرے دامن میں آ جائیں، ساری کائنات کی نعمتیں بھی تیرے پاس، آخرت کی نعمتیں بھی تیرے پاس ہیں۔ لوگوں نے پوچھا نہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا نفس۔ کرے کون؟ تھی سنی جاندے میں سنائی جانا سبحان اللہ۔ اب اس باہر نکلنا جائے ساری پتہ لگا کہ کہاں ہیں۔ اب ہے نال ہی مسجد بڑے بڑے مفتی تے بڑے بڑے علامہ تقریرہ کر رہے ہیں، لوگ کی سنی جاندے نے، تعریفہ کتنی جاندے ہیں، مفتی صاحب کی تقریر کر دیں جناب فلانا کو تقریر کر دیں۔ اب میرے کو کیا جاندے قاری صاحب فلانا کو تقریر کرتا ہے تو میں کہ تو کی سبق آ سکی، تو ہمیں دو ہی تعریفہ تک کی رہ گئے، بس تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اشتہار لگ رہے ہیں، کمال ہو رہا ہے۔ کمال نہیں ہے محترم، کمال تو یہ ہے کہ تو نے وہاں سے سبق کیا لیا، تو نے درس کیا لیا۔ انس بن مالک کا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تین فعل تیرے دامن میں آ جائیں، ساری کائنات بھی تیرے پاس، ساری آخرت بھی تیرے پاس۔ سن لیا آپ نے؟ شکر ادا کرنے والا، ان بولو، شکر ادا کرنے والا، ذکر کرنے والی، صبر کرنے والا نفس، یاد رہے گا۔ ادھر کیا علم بھی کم ہو، عمل بھی کم ہو، 4 فعل آ جائیں تو میں جنید بغدادی گارنٹی دیتا ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے گا، ادھر بھی ادھر بھی۔ پوچھا جی کیا؟ فرمایا حلم بردباری، نمبر 2 تواضع انکساری، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 چہرے کی مسکراہٹ۔ کرے کون؟ سوال تو یہ پہ ہوتا ہے کرے کون؟ اگر یہ ماحول بن جاتا تو بے ایمانی ختم نہ ہو جاتی، فراڈ ختم نہ ہو جاتا، لوٹ مار ختم نہ ہو جاتی، رشوت اور خود ختم نہ ہو جاتا۔ اللہ کے بندے مسلمان تو مسلمان کو لوٹ رہا ہے، لوٹ جی بھر کے لوٹ، میری طرف سے تمہیں چیلنج ہے، لوٹ جی بھر کے لوٹ، راتوں رات پوری دنیا کا مالک ہو جا، انشاءاللہ چادریں دوئی، انشاءاللہ چادریں دوئی، چادریں دوئی، چادریں دوئی۔ میں کہ میرے مرنے کے بعد بڑے لوگ یاد کریں گے کہ یار اس کی زبان پہ 2 چادریں رہتی تھی۔ چادریں مجھے پتہ نصیب ہونی ہے یا نہیں، نصیب وہ بھی نصیب ہونی کہ نہیں ہونی، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بننا ہمارے ساتھ۔ 2 گز زمین مل جائے، 2 چادریں مل جائے تو وہ خدا کے خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ آئیے آپ کو میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں نا، ٹائم کے اندر بڑی کمال ہے، اور دوستو اس کو بھلانا نہیں، ساری باتیں بھلا جانا، یہ جو اب میں آپ کو بات بتانے لگا نا اس کو بھلانا نہیں ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو امامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے قرب و جوار میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے قرب و جوار میں مکان کی، کوٹھی کی، بنگلے کی، محل کی میں ضمانت دیتا ہوں، ضمانت ملے گا، مکان محل ملے گا جنت کے قرب و جوار میں۔ اور کہا کس کو ملے گا؟ فرمایا جو جھگڑا ختم کر دے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں، میرے آقا کی امت میں فضا خراب نہ ہو جائے، اس نیت سے جھگڑا ختم کر دے، خواہ وہ حق پر کیوں نہ ہو، کرے کوئی ختم۔ ساری زندگی مارنا جیسی، ساری زندگی قبر سے مار کے بڑھ جائے گا، پر حق وہ کبھی جھگڑا ختم نہیں کرے گا۔ میرا آقا نے فرمایا میں جنت کے قرب جوار میں، بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ رشتہ داروں کو، بتا تو اپنے آپ کو بھی بتا، خدا کی قسم موت قبر میں تو جناب اللہ کے دربار میں جانا، زبان نبوت نے کتنی پیاری بات فرمائی، قربان نہ جاؤں۔ فرمایا میں جنت کے قرب و جوار میں مکان کی ضمانت، مکان ملے گا ملے گا ملے گا، پر تو جھگڑا اس نیت سے ختم کر اللہ کی مخلوق نبی کی امت میں فضا خوبصورت رہ جائے، پیار رہ جائے، محبت رہ جائے، قربت رہ جائے، خواہ تو حق پر کیوں نہ ہو۔